بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم یہ پڑھ رہے تھے جلالین کے بارے میں۔ جلالین میں جو سلف کے طریقے سے ہٹ کے صفات باری تعالی میں جو تعویلات کی گئی ہیں ان کا بیان تھا۔ یہ چھٹی مثال تھی یہ محلی جو ہے جلال الدین محلی، اس نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 ان اللہ سمیع بصیر، یہ تعویل کی ہے اس کی سمیع اور بصیر کی، عالم کے ساتھ، عالم کہا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے نا، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع۔ یہ سمیع بصیر کی تعویل عالم کے ساتھ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک تو یہ سمیع اور بصیر دو اسماء حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو ایک ہی نام کے ساتھ تفسیر کر دی ہے دونوں کی، عالم کے ساتھ۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے سلف کا کہ ہر اسم جو ہے نا وہ صفت کو متضمن ہوتا ہے، کل اسم یتضمن صفۃ۔ یہ السمیع اللہ تعالیٰ کا اسم ہے برکت والا، اور اسی طرح البصیر بھی اللہ تعالیٰ کا اسم ہے برکت والا۔ تو یہ السمیع صفت سمع کو متضمن ہے، اور البصیر صفت بصر کو متضمن ہے۔ العلیم یہ صفت علم کو متضمن ہے۔ یہ تین صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، تین اسماء تین صفات کو متضمن ہیں۔ یہ ان تینوں صفات کے معانی ایک دوسرے سے غیر ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے نا ان دونوں اسماء کو ایک ہی قرار دے کے نا تفسیر کر دی ہے۔ یہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے، قطعاً صحیح نہیں ہے۔ یہ پھر دیکھو سمیع اور بصیر فاعل ان کے وزن پر ہے، یہ صفت ہے، صفت مشبہ، اس میں پائیداری والا معنی بھی پایا جاتا ہے، مبالغہ بھی پایا جاتا ہے، سامع اور باصر کی بنسبت۔ تو تفسیر جو کی ہے وہ اسم فاعل کے ساتھ کی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، عالم کے ساتھ۔ حالانکہ فاعل اور فاعل میں فرق ہوتا ہے بڑا۔ فاعل میں مبالغہ نہیں ہوتا، پائیداری نہیں ہوتی، دوام، صفت کے اندر دوام۔ فاعل کے اندر جو ہے نا یہ ہوتا ہے دوام اور مبالغہ۔ علیم اور عالم میں بھی فرق ہے نا، اس طرح سمیع اور سامع میں فرق ہے۔ یہ فرق علم صیغہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ جو صرف کی کتاب ہے نا عنایت احمد کی، انہوں نے یہی مثال دی ہوئی ہے سامع اور سمیع میں فرق کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ ہے کہ صفت سمع اور صفت بصر کی نفی نکلتی ہے اس سے، اگر عالم کے ساتھ اس کی تفسیر کی جائے دونوں کی نفی نکلتی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ساتویں مثال ہے قرآن پاک میں ہے سورہ صف میں 4 نمبر آیت کریمہ، سورۃ الصف۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ سورۃ صف کے شروع میں ہے یہ 4 نمبر آیت کریمہ۔ یحب اس میں ہے یحب، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ثابت ہوتی ہے اس سے، یحبو سے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کہ اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ جو متکلمین ہیں نا، اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ، اور متقدمین جو معتزلہ وغیرہ تھے، جہمیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی نفی کرتے تھے نا. تو صفت محبت یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اس کی بھی وہ نفی کرتے تھے. محبت کی وہ اس کی تعویل کیا کرتے تھے. اسی طرح یہ متاخرین جو ہے نا، اشاعرہ اور ماتریدیہ، کلابیہ، یہ بھی تعویل کیا کرتے ہیں. ادھر جلالین کے اندر اس کی محلی نے تعویل کی ہے. یحبو کا معنی کیا ہے ینصر و یکرم. یحب الذین یعنی ینصر الذین اور یکرم الذین، یہ دو لفظوں کے ساتھ اس کی تعویل کی ہے یحبو کی. حالانکہ یہ یحبو کی یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، اس طرح تعویل کرنا. یہ نام تو تفسیر ہے نا، تفسیر رکھتے ہیں اس کا، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تعویل ہے. اور تعویل بھی یہ حقیقت میں جو ہے نا، یہ تحریف ہی کہنا چاہیے، تحریف مان بھی سمجھ لگی نا. کیونکہ تعویل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تعویل صحیح ہوتی ہے اور ایک تعویل غلط ہوتی ہے. جو غلط تعویل ہو نا، یہ تحریف ہی ہوتی ہے، اور جو صحیح تعویل ہو وہ ٹھیک ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ صحیح تعویل جو ہے نا، وہ کسی دلیل کی بنا پر ہوتی ہے، دلیل کی بنا پر. اگر بغیر دلیل کے ہو تو وہ غلط تعویل ہوتی ہے. یہ صحیح تعویل اور غلط تعویل، غلط تعویل اس کو بعید تعویل بھی کہہ دیتے ہیں. بعید تعویل یعنی بعید عن الصواب، درستگی سے بعید. اور جو صحیح ہوتے ہیں اس کو قریب کہہ دیتے ہیں، قریب، کہ یہ درستگی کے قریب ہے. اس طرح جو غلط ہے نا، اس کو فاسد بھی کہہ دیتے ہیں، فاسد تعویل سلف کے ہاں. ایک کتاب میں نے بتائی تھی آپ کو، جنایت التعویل الفاسد علی عقائد الاسلام. جنایت التعویل الفاسد علی عقائد الاسلام، کافی ضخیم کتاب ہے. اس میں تمام مؤولین کی تعویلات کا رد ہے. اس کتاب کے اندر متقدمین اور متاخرین، مؤولہ جو ہے نا، ان سب کا رد ہے. باطنیوں کی تعویلوں کا بھی رد ہے اس میں، فلاسفہ کی تعویلوں کا بھی رد ہے. جہمیہ، معتزلہ، اس طرح رافضی اور یہ صوفیہ، ان کی جو تعویلیں ہیں، اور بعض والے جو اشاعرہ ہیں، متکلمین جو کہلاتے ہیں، ماتریدیہ، کلابیہ وغیرہ، ان سب کی تعویلات کا رد ہے جو قرآن پاک کی آیات کی کرتے ہیں. یہ تو بہرحال یہ ینصرو اور یکرمو جو ہے نا، یہ یحبو کی تعویل کرنا، تفسیر، یہ صحیح نہیں ہے. یہ محبت کی نصر کے ساتھ تعویل اور اکرام کے ساتھ تعویل، یہ محبت کی تفسیر نہیں ہے. یہ محبت کے لوازمات میں سے ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک صفت کے جو لوازمات ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ تعویلیں کر لیتے ہیں کہ یہ لازم مراد ہے ان کے نزدیک. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہوتا. لازم اگرچہ اس کے اندر آ جاتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہی مراد ہے، اس سے یہ غلط ہے. محبت یعنی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کی مدد اور اس کی تکریم، عزت وغیرہ یہ تو ہے ہی، لیکن کہ محبت سے مراد یہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. محبت سے مراد یہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح تو محبت کی صفت کی نفی ہو جاتی ہے. اس طرح لفظ صفت محبت کی نفی ہو جاتی ہے اس طرح کی تعویل کر کے. یہ تعویل جو کرتے تھے نا، اس میں ان کی دلیل یہی ہوتی تھی، اگر محبت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے نا،
تو اسے تشبیہ لازم آتی ہے مخلوق کے ساتھ، تشبیہ۔ اور اللہ تعالیٰ منزہ ہے تشبیہ سے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، یہ پڑھتے تھے یہ۔ لیکن یہ تنزیہ کے بہانے جو ہے نا وہ صفت کی نفی کر جاتے تھے۔ سلف کے نزدیک ایسے نہیں ہے، سلف کے نزدیک یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ثابت کی ہے اپنی کتاب کے اندر، یا اللہ کے رسول نے اپنے فرمان میں، حدیث میں اللہ کے لیے ثابت کی ہے، تو اس سے تشبیہ نہیں لازم آتی۔ ہاں اگر یہ کہا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہمارے طرح یا مخلوق کی محبت کی طرح، پھر تشبیہ لازم آتی ہے۔ یہ تمام صفات میں قاعدہ ہے سلف کا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا اللہ کے لیے ثابت ہیں بغیر تشبیہ کے، بغیر تعویل کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، یعنی اس کی کیفیت بھی ہم بیان نہیں کریں گے، نہ تشبیہ دیں گے اور نہ ہی اس کی تعویل کریں گے، بس بغیر تشبیہ کے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یہ عقیدہ واسطیہ کے شروع میں بھی لکھا ہوا ہے بالکل، کہ سلف اہل سنہ فرقہ ناجیہ وہ ہر اس صفت کو ثابت کرتے ہیں جو بھی اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے یا اللہ کے رسول نے اپنے لیے اللہ کے لیے ثابت کی ہے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعویل کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تفصیل کے۔ یہ ہے سلف کا موقف۔ یہ یہاں تو انہوں نے اکرام اور نصرت کے ساتھ طویل کی ہے نا، تو کئی یہ محبت کی تعویل کرتے ہیں، ان کو ثواب دینے کا ارادہ کرنا، یا عام اس طرح کرتے ہیں، ثواب دینے کا ارادہ کرنا، اجر دینے کا ارادہ کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، سمجھ لگی نا۔ یہ چونکہ ارادہ اللہ کی علیحدہ صفت ہے، ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ارادے کے ساتھ محبت کی تعویل کرنا اور پھر محبت کی نفی کر دینا، یہ تو گویا کہ دو صفتیں ہیں ان کو ایک بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح یہ رحمت کی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ رحمت کرتا ہے، وہاں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، اجر و ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں وہاں بھی۔ اس طرح اللہ راضی ہوتا ہے، رضا بھی اللہ کی صفت ہے، رضا، وہاں بھی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، اجر و ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ رحمت اور بخشش، یہ عفو اور رضا یا محبت وغیرہ، ان سب کی یہ طویل اسی طرح ہی کرتے ہیں، ارادہ لے آتے ہیں اس کے اندر، ارادہ۔ حالانکہ اگر کوئی یہ کہے ان کو کہ ارادہ بھی تو مخلوق کی بھی صفت ہے، یہ مخلوق کی تشبیہ تو پھر لازم آ گئی ہے، پھر کیا کریں گے؟ سمجھ لگی نا، اعتراض آ جاتا ہے ان پر یہ کہ ارادہ بھی تو مخلوق کی صفت ہے نا۔ جس طرح وہ ارادہ ادھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تشبیہ کے بغیر ہی ہے، مخلوق کے ارادے کی طرح نہیں ہے، تو ادھر بھی اسی طرح کہنا چاہیے ان کو کہ مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے، جس طرح اس طرح ہے، کما یلیق بجلالہ و شانہ، اس طرح ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، تشبیہ نہیں ہے۔ تو یہ 7 مثالیں ہیں محلی کی۔ سیوطی نے جو حصہ لکھا ہے نا تفسیر کا، اس میں یہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی تفسیر کی ہے سیوطی نے، العلی فوق خلقہ بالقہر، یہ تعویل ہے۔ القہر کا جو اضافہ کیا ہے نا، یہ علو جو اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اس کی نفی ہے یہ قہر لفظ بولنا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ کہتے ہیں کہ یہ قہر مراد ہے، یعنی وہ ہر جگہ ہو، فی کل مکان، ان کا نظریہ ہے اللہ کے بارے میں
اللہ فی کل مکان، یہ جہمیہ کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ہر جگہ میں ہے۔ یہ عام عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، معتزلہ جہمیہ وغیرہ کا عقیدہ۔ اہل سنہ کا عقیدہ وہ یہ کہتے تھے فوق العرش یا علی العرش۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ کہاں ہے، کہتے تھے اللہ عرش کے اوپر ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے عین اللہ، کہتے تھے اللہ فی کل مکان، یہ جہمیہ وغیرہ۔ تو اللہ کا اوپر ہونا جو ہے نا، فوق یا عالی ہونا، اس سے مراد وہ قہری مراد ہے، قہر کے اعتبار سے، غلبے کے اعتبار سے، کہ ہر شے پر وہ غالب ہے، ہر شے پر وہ یعنی قاہر ہے، کہ اس کا دبدبہ ہے ہر شے پر، تمام پر وہ غالب ہے، ہر شے اس کے آگے مغلوب ہے، مقہور ہے، اور وہ قاہر ہے، غالب ہے۔ اس طرح کی وہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی علو مرتبہ مقام کے اعتبار سے سلف اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کو بھی سلف مانتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے، لیکن یہ اس کو نہیں مانتے تھے، اس کو مانتے تھے مرتبہ مقام کے اعتبار سے اللہ کا علو ہے، اور اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ میں ہے، یہ کہتے تھے۔ لیکن سلف یہ کہتے تھے کہ ذات کے اعتبار سے اللہ عرش کے اوپر ہے، اور مرتبہ مقام اور قہر کے اعتبار سے یعنی اس کی قدرت، تصرف جو ہے نا اس کا، یہ دبدبا اس کا جو ہے نا وہ ہر جگہ، یعنی اس طرح سلف کا ہے یہ۔ تو ادھر انہوں نے جو ہے نا قہر کا اضافہ کر دیا، العلی فوق خلقہ بالقہر۔ تو سلف کے نزدیک یہ ہے العلی فوق خلقہ بالقہر والمکانۃ والذات۔ دیکھو نا، وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا أَخْبَرَ، اللہ عرش پر ہے جیسے اس نے خبر دی ہمیں، اور اپنی مخلوق سے اوپر ہے، بلند ہے، قہر کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی، اور ذات کے اعتبار سے بھی۔ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا أَخْبَرَ۔ اب یہ جس نے نہ پڑھا ہو، جس کو نہ پتہ ہو ان چیزوں کا، تو جلالین میں جب بالقہر کا لفظ بولیں گے نا، کبھی توجہ نہیں جا سکتی ان کی کہ سیوطی کس طرف اشارہ کر رہے ہیں قہر لفظ بول کے۔ وہ صفت جو علو ہے نا کہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اس کی یہ یعنی نفی کی طرف یہ اشارہ ہے القہر لفظ بول کے۔ تو سلف جو ہے نا یہ صرف قہر نہیں بولتے تھے، وہ قہر کے ساتھ جو ہے نا یہ ذات بھی لفظ بولتے تھے، یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ ہر شے کے اوپر ہے، قہر کے اعتبار سے بھی اللہ ہر شے سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہر شے سے بلند ہے۔ یہ ہے سلف کا۔ اسی طرح یہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، یہ جو عروج ہے، فرشتوں کا عروج اللہ کی طرف، اور روح کا عروج اللہ کی طرف۔ روح سے مراد جبرائیل امین ہیں۔ الیہ ہے، یہ الیہ ہے کہ ہی ضمیر جو ہے نا یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، الیہ ہے، لیکن یہ اس کی طویل کرتے ہیں۔ یہ الیہ ہے کا معنی کرتے ہیں الی محبت امرہ من السماء، یہ جلالین کے اندر محلی نے کی ہے، یہ الی محبت امرہ من السماء، یعنی آسمان میں جہاں اللہ تعالیٰ کا امر اترتا ہے نا اس تک وہ مراد لیتے ہیں۔ یہ طویل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور درست تو یہی ہے اثبات عروج الملائکۃ الی اللہ ہے، یعنی فرشتوں کا چڑھنا اللہ کی طرف، یہی ضمیر اللہ کی طرف، اللہ کی جانب بلندی والی ہے نا، وہ عرش کے اوپر ہے تو اوپر چڑھتے ہیں، یعنی جس جانب اللہ ہے نا، اگرچہ اللہ کے پاس بالکل کہ وہ اللہ کے پاس کہ اس کا مشاہدہ کر لے، یہ مراد نہیں ہے، یعنی اللہ اوپر ہے نا تو اوپر کی طرف چڑھتے، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف یعنی اللہ کی جانب جاتے ہیں یہ فرشتے اور جبرائیل۔ تو یہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے اس کی نفی کی ہے کہ اللہ، چونکہ ان کا عقیدہ ہے نا اللہ فی کل مکان ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کا امر اترتا ہے نا آسمان میں، وہاں جاتے ہیں، یہ اس کی نفی کر کے یہ کہا ہے۔
تو یہ تعویل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورۃ الفتح ہے 10 نمبر آیت، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے نا۔ سلف تو مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، 2 ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے، بے مثل ہیں، ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہیں، اللہ کے شان کے لائق اس طرح اللہ کے ہاتھ ہیں، بے مثل ہیں، ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہیں۔ تو یہاں ہاتھ سے مراد سلف کے نزدیک اللہ کا ہاتھ ہی مراد ہے۔ تو ادھر اس کی تعویل کی ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ بایع انما ہوا تعالی مطلع علی مبایعاتہم فیجازیہم علیہ، یہ تعویل ہے۔ انما ہوا تعالی مطلع علی مبایعاتہم فیجازیہم علیہ، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اس سے مراد انہوں نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیعت پر مطلع ہونے والا ہے، اس بیعت پر ان کو اجر و ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہاتھ کی نفی کر دی نا، دیکھو اس طویل کے اندر اللہ کے ہاتھ کی نفی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ مطلع ہے، ان کی اس بیعت پر مطلع ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ وہ بیعت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے انہوں نے یہ فوق ایدیہم کے بارے میں کہا ہے اللاتی بایعوا بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان صحابہ کے وہ ہاتھ جن ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ انما ہوا تعالی مطلع علی مبایعاتہم فیجازیہم علیہ، یہ تعویل ہے۔ ید اللہ کی نفی ہو گئی ہے اس کے اندر، صفت ید کی نفی ہو گئی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح یہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ زخرف ہے 3 نمبر آیت، سورہ زخرف کے شروع میں ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اس میں اس کا ترجمہ جو ہے نا جعلنا کا کیا اوجدناہ، اوجدناہ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، جعلناہ کی اوجدناہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ اس سے تو پتہ چلا کہ قرآن جو ہے نا موجد ہے، موجد موجد، اب موجد جو ہے نا یہ مخلوق کو کہتے ہیں، مخلوق کو، تو صحیح اس کی تفسیر جو ہے نا وہ یہ ہے انا جعلناہ، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، یہ صحیح تفسیر ہے۔ جعلناہ بمعنی انزلناہ، یہ صحیح ہے۔ جعلناہ بمعنی اوجدناہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو محلی نے جو ہے نا یہ تفسیر صحیح نہیں کی جلالین میں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے نا اس پر تفصیل لکھی ہے حافظ ابن کثیر نے، یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے نا یہ ویسے سلفی تفسیر ہے، صحیح، زیادہ تر صحیح ہے، عام، یعنی اس میں جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ سورہ یوسف میں ہے 3 نمبر آیت، یعنی ادھر اللہ تعالیٰ نے انزلنا، خود آپ یہ لفظ نازل فرمایا ہے انزلناہ، ادھر انزلناہ کی جگہ پر جعلناہ، تو پتہ چلتا ہے کہ جعلناہ کا معنی ہے انزلناہ، کیونکہ سب سے بہتر تفسیر ہوتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یہ قرآن کی قرآن کے ساتھ تفسیر ہو گئی ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ معتزلی جو ہے نا آپ یاد رکھیں، معتزلہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے، اس پر بہت جو ہے نا یہ جھگڑا
تھا یہ سلف کا معتزلہ کے ساتھ یا معتزلہ کا سلف کے ساتھ۔ معتزلہ جو ہے نا وہ یہی کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، اور محدثین اہل سنہ سلف صالحین یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اسی مسئلے کی وجہ سے جو ہے نا وہ کوڑے مارے گئے تھے۔ معتصم جو معتزلی بادشاہ تھے، میں مامون الرشید اور معتصم اور ہارون واسق باللہ، یہ تین بادشاہ عباسی خلفاء میں سے یہ کٹر معتزلی تھے بادشاہ تینوں ہی۔ یہ بڑا آزمائش کا دور تھا محدثین کے لیے، معتزلہ کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے بہت تکلیفیں ان کو دی گئی تھیں، فتنہ تھا بہت بڑا، ابتلاء تھا محدثین کا۔ امام احمد کے دور ابتلاء کے بارے میں ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، امام احمد کا دور ابتلاء، یہ عربی سے اردو ترجمہ ہے، یہ ترجمہ مولانا صادق خلیل صاحب نے کیا اس کا۔ تو بہت آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا تھا اس مسئلے کی وجہ سے، محدثین ڈٹے رہے تھے کئی، امام احمد بھی ان میں تھے جنہوں نے عزیمت اختیار کی تھی۔ بعض جو ہے نا انہوں نے وہ رخصت پر عمل کرتے ہوئے اوپر سے کہہ ہی دیا تھا عذاب سزاؤں سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے، وہ بھی جائز تھا ان کے لیے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن بعض نے عزیمت اختیار کیے رکھی تھی، ان میں امام احمد بن حنبل وہ قائد تھے، امام تھے اہل سنہ کے اس وقت۔ تو یہ معتزلہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور یہ آیت پڑھتے تھے انا جعلناہ قرآنا عربیہ۔ جعلناہ کا معنی کرتے تھے خلقناہ یا اوجدناہ، محدثین جو ہے نا وہ ان کا رد کرتے تھے کہ اس جگہ پر یہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جعل جو ہے نا اس میں قاعدہ ہے، یہ افعال قلوب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، جعل دو مفعولوں کی طرف۔ اسی طرح جعل ایک سیارہ کے معنی میں ہوتا ہے، یہ بھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، جعل سیارہ کے معنی میں سواد کے ساتھ، تو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ تیسرا اس کا استعمال یہ ہے کہ اگر یہ خلقہ کے معنی میں ہو نا، پھر ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، ایک مفعول کی طرف متعدی۔ جعل خلقہ کے معنی میں ہو تو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ یہ سورہ انعام کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور، یہاں ایک مفعول کی طرف متعدی ہے، یہ خلقہ کے معنی میں ہے، خلق الظلمات والنور۔ لیکن ادھر جو ہے نا انا جعلناہ قرآنا عربیہ، دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے۔ یہ ہو پہلا ضمیر ہے نا منصوب منفصل کی، یہ پہلا مفعول ہے، قرآنا عربیہ یہ موصوف صفت ہو کے دوسرا مفعول ہے۔ یہ ادھر یہ خلقہ کے معنی میں ہو نہیں سکتا، ادھر جو ہے نا یہ سیارہ کے معنی میں ہے، سیارہ یہ کہہ لو یا انزلہ کے معنی میں ہے، انزلہ جو ہے نا یہ بھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن سے ہی پتہ چلا، کیونکہ قرآن میں سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یہ جعلناہ کی جگہ پر انزلناہ لفظ بولا ہے، آیت یہی ہے ادھر بھی، تو لفظ بھی وہی ہیں، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ادھر بھی وہی آیت ہے ادھر بھی وہی آیت ہے، لیکن ادھر انزلنا ہے شروع میں، ادھر ہے جعلنا، تو جعلنا انزلنا کے معنی میں ہے۔ یہ سلف نے جو ہے نا اسی طرح اس کی تفسیر کی ہے، تو تفسیر ابن کثیر میں بھی حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کو دلیل بنا کے نا اس کی تفسیر کی ہے، اس آیت کی وہ ذکر کی ہے، بلکہ انہوں نے اس جگہ پر یہ انزلناہ کے معنی میں ہے۔ اس سے پھر معتزلہ کا جو استدلال ہے نا وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اگر انزلنا نہ بھی ہوتا نا تو پھر بھی یہ اس سے خلق قرآن کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے۔ پھر سیرناہ کے معنی میں بھی
ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ الفیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، شرح بن عقیل وغیرہ افعال قلوب کی بات پڑھ کے دیکھ لے، اس میں لفظ ہے شعر میں الفیہ میں وجعل الذی کا سیارہ، وجعل الذی کا سیارہ، الفیہ کے شعر کے اندر ہے یہ، یعنی وہ جعلہ جو کہ سیارہ کے معنی میں ہوتا ہے یا سیارہ کی طرح ہوتا ہے، وہ بھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور ایک جعلہ اعتقادہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اعتقادہ، اس کی مثال بھی شرح بن عقیل کے اندر لکھی ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہاں جعلوا اعتقدوا کے معنی میں ہے، وجعلوا یعنی اعتقاد کیا انہوں نے فرشتوں کے بارے میں جو کہ اللہ کے بندے ہیں، اعتقاد کیا رکھا ان کے بارے میں اناثا، اناث کہ وہ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، فرشتے، کہ کافر لوگ فرشتوں کو بنات اللہ کہتے تھے نا، ان کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں اعتقادہ کے معنی میں ہے، یعنی جعل اعتقادہ کے معنی میں ہو یا سیارہ کے معنی میں ہو یا افعال قلوب والا، تو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور جعل یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو پھر یہ جو ہے نا خلقہ کے معنی میں اس وقت ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، اگر دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو نا پھر یہ خلقہ کے معنی میں نہیں ہوتا، پھر یا تو سیارہ کے معنی میں ہوگا یا اعتقادہ کے معنی میں ہوگا یا پھر انزلہ کے معنی میں۔ یہ یہاں یہ تفسیر محلی میں جو اوجد نہ ہو معنی کیا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ طویل ہے، غلط طویل ہے۔ اس طرح یہ فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم سورہ واقعہ میں ہے، یہ 74 نمبر آیت۔ اس میں محلی نے جو ہے نا یہ اسم کے بارے میں کہا ہے زائدن، یہ اسم زائد ہے، لیکن سلف کے نزدیک یہ زائد نہیں ہے، یہ تفسیر یہ کہنا کہ یہ اسم زائد ہے، کیونکہ محققین کا یہ موقف ہے کہ قرآن میں جو ہے نا زائد کوئی نہیں ہے، بے فائدہ زائد کوئی نہیں ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ہر لفظ جو آیا ہے نا قرآن مجید کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ یہ اس کی تفصیل کچھ بعد میں ذکر کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور بھی اس دونوں میں سیوطی اور محلی کی یہ جلالین جو ہے نا ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے جو ہے نا عرش اور کرسی کو ایک ہی قرار دیا ہے، اس تفسیر کے اندر عرش اور کرسی جو ہے نا یہ ایک ہی ہے، حالانکہ یہ کتاب و سنت اور سلف کے خلاف ہے، یہ عرش علیحدہ ہے اور کرسی علیحدہ ہے، صحیح یہ ہے نا ثم استوى علی العرش، یہاں عرش کی تفسیر محلی نے جو ہے نا کرسی کے ساتھ کی ہے، ای الکرسی، سورۃ الحدید ہے نا 4 نمبر آیت ہے، ثم استوى علی العرش، محلی نے کہا ہے ای الکرسی، یعنی عرش کی تفسیر کرسی کے ساتھ کرنا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، تو کیونکہ صحیح یہ ہے کہ عرش کرسی کا غیر ہے اور یہ عرش کرسی سے بڑا ہے، کرسی جو ہے نا یہ عرش سے چھوٹی ہے، یا ہم عقیدے کی کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے تفصیلات، بلکہ بعض علماء نے عرش کے بارے میں بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتاب العرش امام ذہبی کی بھی کتاب ہے اس نام کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، یہ شرح حدیث النزول میں کافی بڑی کتاب ہے شرح حدیث النزول، اور اسی طرح الرسالۃ العرشیہ بھی ایک ہے، یہ یا کتاب العرش سے ہی معروف ہے، وہ عثمان محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کی ہے، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ بھی سلف صالحین جو سلف جو ہے نا اہل علم سلف میں سے اہل سنہ، یہ عرش کے بارے میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں،
کیونکہ معتزلہ جو ہے نا وہ عرش کی نفی کرتے تھے، عرش کی نفی کرتے تھے، عرش کی طویل کرتے تھے بڑی غلط۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عرش سے مراد جو ہے نا یہ ملک ہے، ملک، بادشاہی، اور استواء علی العرش کی وہ طویل یہ کرتے تھے غلبہ، غلبہ علی العرش، استولا علی العرش یعنی غلبہ وقہر، یعنی بادشاہی پر غلبہ، ملک پر غلبہ، یہ اس طرح کی طویل کرتے تھے۔ یہ غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ یہ غلبہ یہ بھی اللہ کی صفت ہے، غالب آ جانا، کیونکہ ہر شے پر اللہ غالب ہے، غلبہ ہے اس کا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ثم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ادھر تو ہے نا ثم استوى علی العرش، ثم، اس سے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پہلے غلبہ نہیں تھا، پھر یعنی غلبہ ہوا ہے بعد میں۔ حالانکہ غلبہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، وہ ہر وقت ہی ہے، ازلی ہے، ازلی ابدی، اس میں یہ ثم کے ساتھ نہیں کہا جاتا۔ جس طرح ثم قادرہ کوئی اللہ کے لیے کہے ثم عالمہ، ثم قادرہ، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ یہ تو اختیاری جو صفات ہوتی ہیں نا، فعلی اختیاری صفات، ان میں کہا جاتا ہے۔ استواء علی العرش جو ہے نا یہ اللہ کی اختیاری اور فعلی صفت ہے، یہ ذاتی صفت اور فعلی صفت میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو طویل کی ہے نا انہوں نے، کہ عرش کے ساتھ، عرش کی کرسی کے ساتھ، یہ صحیح نہیں ہے، تفسیر غلط ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جلالان کے پر تعلیقات وغیرہ بھی آج چھپ گئی ہیں سلف کی، کئی علماء نے لکھی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ ہی، پہلے نہیں تھی ہوتی کوئی بھی تعلیق اس پر، یہ بعد میں علماء نے لکھی اس دور میں۔ بعض رسالے بھی ہیں جلالین پر یعنی نقد طویلیں واضح کی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح یہ جو آیت کریمہ رفیع الدرجات، رفیع الدرجات ذو العرش، سورۃ غافر 15 نمبر آیت، یہاں رفیع الدرجات ذو العرش، ذو العرش کا معنی کیا ہے خالق العرش، حالانکہ ذو کا معنی خالق نہیں ہوتا، یہ بھی طویل ہے، یعنی تفسیر خطا ہو گئی ہے۔ یہ ذو کا معنی ہوتا ہے صاحب، صاحب العرش، عرش والا، صاحب عرش۔ تو صاحب العرش المستوی علیہ بنفسہ، یہ سلف کے نزدیک ہے، یہ صاحب العرش المستوی علیہ بنفسہ حقیقتا استواء یلیق بجلالہ، یہ مراد ہے، لیکن انہوں نے خالق العرش ترجمہ کر دیا ہے، کیونکہ اصل میں ان کا جو ہے نا یہ استواء علی العرش پر بھی ایمان نہیں ہے، یہ معولین کا، کہ عرش پر استواء، کہ عرش کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، عرش پر ہے اللہ، تو انہوں نے خالق العرش ہی ترجمہ کر دیا ہے۔ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، محلی نے جو کی ہے۔ تو یہ شیخ عثیمین صاحب، محمد صالح عثیمین، ان کی ایک کتاب ہے القواعد المثلی فی اسماء اللہ، فی اسماء اللہ الحسنی، فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، یہ ہے القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی۔ اس میں اسماء اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں کچھ قاعدے کلیے لکھے ہوئے ہیں، ضابطے ہیں، صفات کے بارے میں، اسماء کے بارے میں، ان میں بھی انہوں نے ان کا رد کیا ہوا ہے، خاص طور پہ اس مسئلے پر جو استواء علی العرش والا ہے نا مسئلہ۔ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، ویسے بہت مفید ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، چھپا ہوا ہے، اور اس کی شروحات بھی لکھی ہیں بعض اہل علم نے۔ شیخ عثیمین صاحب رحمہ اللہ، ان کی اپنی بھی ایک شرح ہے، اس کی چھپی ہوئی ہے، اور ایک عورت ہے، خاتون عالمہ ہے، کاملہ قواری، اس نے بھی اس کی تفصیلی شرح لکھی ہے، المجلہ ہے اس کا نام، المجلہ، کافی مفید ہے وہ بھی۔
عرب میں مشہور ہے یہ کاملہ قواری، بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کی ضخیم۔ بدایت المجتہد پر بھی ان کی تعلیقات ہیں، یہ 15 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے بدایت المجتہد۔ اور بھی کئی کتابیں عربی کے اندر ہیں، کافی ماہر لگتی ہیں، کوئی نا عالمہ ہیں، علم بہت زیادہ ہے ان کا۔ تو یہ کچھ صرف نشاندہی ہے۔ ایک دفعہ ایک ساتھی اس نے جلالین کے بارے میں کہا کہ یہ صحیح تفسیر ہے بالکل، اس میں کوئی نہیں ہے ایسی ویسی بات۔ ان کو جب میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر ہیں اس طرح کی چیزیں قابل اعتراض، کہ جب مثالیں ذکر کی نا پھر ان کو یقین آ گیا تھا، ورنہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جلالین کے اندر جو ہے نا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ ایک کتاب انوار الرحمانی ہے، ترجمہ ہے یہ غایۃ الامانی فی الرد علی النبہانی، اس کی پہلی جلد کے اوائل میں جو ہے نا تفسیروں پر تھوڑا تھوڑا تبصرہ لکھا ہے انہوں نے، اس میں جلالین کے بارے میں بھی بتایا ہے اور تفسیر بیضاوی کے بارے میں بھی، اور بعض دیگر کتاب تفسیروں کے بارے میں۔ تو جلالین کے بارے میں یہی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے جو ہے نا اتنی تشفی نہیں ہوتی، ایک تو اختصار بہت زیادہ ہے، زیادہ ہی اختصار ہے، تو پھر بھی پڑھنے کے باوجود اجمالات بہت رہ جاتے ہیں، اجمالات یعنی تشنگی۔ تو کچھ باتیں اس طرح کی بھی انہوں نے نشان بتایا ہے کہ ہیں اس کے اندر، یعنی سلف کے جس طرح ہوتا ہے نا منہج کے مطابق ہو، اس طرح نہیں ہے یہ تفسیر۔ اس پر علماء نے اس لیے آج کل کافی تعلیقات بھی لکھی ہوئی ہیں سلفی علماء نے جلالین پر، لیکن مدارس کے اندر عموماً یہ پڑھائی جاتی ہے یہ تفسیر۔ احناف کو بھی یہ تفسیر پسند نہیں ہے، ویسے احناف کے ہاں اچھی نہیں سمجھی جاتی یہ جلالین، پڑھاتے ہوئے بھی ہیں اپنے مدارس میں، لیکن انہوں نے جو ہے نا ایک حنفی جلالین لکھی ہے عربی کے اندر، یہ چھپی میں نے چھپی ہے یہ کتاب حنفی جلالین اس کا نام، حنفی جلالین دیکھی ہے میں نے، پڑھ کے نہیں دیکھی کیسی ہے، لیکن صرف شکل دیکھی ہے اس کی چھپی ہوئی حنفی جلالین۔ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ غلطیاں ہوں اس کے اندر، یقین ہے مجھے تو ویسے اس سے بھی زیادہ غلطیاں ہوں گی اس کے اندر حنفی جلالین، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو مشترکہ ہیں ان کی، اشاعرہ اور ماتریدیہ ان کی یہ مشترک چیزیں ہیں، یہ جو ہے نا عقیدہ طویلی، وہ بھی طویلی ہیں یہ بھی طویلی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گی اس کے اندر غلطیاں حنفی جلالین کے اندر۔ ویسے یہ فائدے کے طور پہ جو ہے نا کوئی چیزیں کافی مفید ہیں، تفسیر میں یہ پتہ چل جاتا ہے عقیدے کے حوالے سے کہ آپ نہ بھی اگر لکھے نا کوئی حرج نہیں ہے، یہ میں نے کمپوز کیا ہے، یہ جو ہے نا حصہ اتنا اس سے خود لیپ ٹاپ میں اس کا وہ پرنٹ نکل سکتا ہے، ایک نکل جائے نا پھر سارے فوٹو خراب ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ویسے آپ سن لیں، یہ جو عام معروف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا تفسیروں کے اندر جو ان کی تعبیر کرتے ہیں یہ اشاعرہ اور ماتریدی اور پہلوں نے جو کی ہوئی ہے معتزلہ جہمیہ وغیرہ نے، یہ سلف کے نزدیک تو یہ غلط تفسیر ہے۔ یہ تو نام تو طویل رکھا جاتا ہے ان کا کہ طویل ہے یہ، پہلے میں نے بتایا تھا کہ طویل کی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح طویل ہوتی ہے اور ایک فاسد یا غلط۔ یہ حجت اللہ کے اندر بھی لکھا ہوا شاہ ولی اللہ نے، یہ قریب طویل اور بعید طویل یہ اصطلاح استعمال کی ہے شاہ صاحب نے حجت اللہ کے اندر، قریب طویل اور بعید طویل، یعنی جو غلط طویل ہے نا اس کو بعید کے ساتھ انہوں نے تعبیر کیا ہے، بعید طویل۔ انہوں کا ویسے موقع یہ ہے کہ اگر فقیہ ہو صحابی، فقیہ صحابی وہ اگر بعید طویل کر لینا تو قبول کر لی جاتی ہے، ان کا یہ موقع ہے۔ جس طرح عبداللہ بن سلام
یہ مثال دی ہے انہوں نے اس کی، عبداللہ بن سلام۔ تو یہ کچھ صفات ہیں جن کی عام تعویل کی جاتی ہے تفسیروں کے اندر، یہ 15-16 لکھی ہیں ادھر میں نے۔ ایک صفت الرحمہ ہے، رحمہ، اور صفت الغضب اور رضا والرضا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ غضب ناک ہونا، اور رضا راضی ہونا۔ 3 نمبر ہے صفت الاستہزاء، اللہ یستہزئ بہم ہے نا، نسبت کی ہے۔ تو یہ صفت الحیاء، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، حیاء۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ ان اللہ حیی، یہ بھی حدیث ہے۔ اس طرح صفت الاستواء، استواء علی العرش، یہ صفت الوجہ، چہرہ، اللہ تعالیٰ کا مبارک چہرہ ہے۔ اس طرح صفت الاتیان والمجیء، آنا اللہ کی صفت ہے یہ آنا، وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ محلی کی کل آپ نے سنی تھی نا، وہ جاء ربک، جاء امر ربک، یہ طویل کرتے ہیں وہ اس کی آنے کی۔ ان کا عقیدہ کہ اللہ آ نہیں سکتا، یہ آنا اللہ کی صفت ہو نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ۔ اسی سے وہ نزول کی بھی نفی کرتے ہیں، وہ نا سمائے دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں پچھلی رات، اس کی بھی نفی کرتے ہیں، یہ عجیب ہی طویلیں کرتے ہیں، عجیب و غریب۔ اس طرح صفت النفس، نفس بھی ہے اللہ کا، یحذرکم اللہ نفسہ، یہ نفس کی بھی طویل کرتے ہیں۔ صفت المحبہ، جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے، محبت، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، محبت۔ اس طرح صفت العندیہ، اندیہ، اللہ کے پاس ہونا، اندہ یعنی اندہ رب کا جس طرح ہوتا ہے نا، اند اللہ، اندیہ۔ اس طرح صفت الید، ہاتھ۔ صفت الفوقیہ، صفت الفوقیہ، یخافون ربہم من فوقہم، رشتوں کے بارے میں ہے نا، یہ فوقیت اللہ کی صفت ہے۔ اس طرح صفت العین، اللہ کی بے مثل آنکھ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس طرح صفت المعیہ، القرب، معیت، ساتھ ہونا، وَهُوَ مَعَكُمْ مثلا، یا ان اللہ مع الصابرین، یہ معیت عامہ اور معیت خاصہ، 2 قسمیں ہیں اللہ کی معیت کی۔ اس طرح صفت الکلام، صفت الکلام، اللہ کی صفت ہے صفت کلام، کلام باری تعالیٰ۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کی صفات بیان کیا ہے امام بخاری نے، کتاب التوحید کے اندر، کتاب التوحید میں صفات بیان کی ہیں، اسماء بھی بیان کیے ہیں۔ 24 یا 25 اسماء ہیں جو نصوص ان کی ذکر کی ہیں امام صاحب نے، آیات بھی ذکر کر دیتے ہیں، احادیث بھی۔ پھر اسماء سے جو صفات ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی بتایا تھا میں نے، کلو اسم یتضمن صفات، صفات وہ ثابت ہو جاتی ہیں، وہ بھی صفات علیحدہ بھی ذکر ہے کتاب و سنت کے اندر، مستقل بھی۔ ذرا انزلہ بعلمہ، علم، امام بخاری نے یہ آیت لکھی ہے صفت علم میں، انزلہ بعلمہ، ذرا من بعد ما جاءک من العلم، یہ علم، قرآن کو بھی اللہ نے اپنا علم کہا ہے نا، من بعد ما جاءک من العلم۔ ابراہیم نے بھی کہا تھا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اپنے باپ سے کہا تھا
وہی وہی اللہ کا علم ہی ہے، وہی اللہ کا علم۔ اسی طرح یہ دعائے استخارہ میں پڑھتے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ دیکھو اللہ علیم بھی ہے اور اس کا علم بھی ہے، علم کے ساتھ علیم ہے۔ اللہ القدیر ہے قدرت کے ساتھ، القدیر، العلیم بالعلم، القدیر بالقدرہ، البصیر بالبصر، السمیع بالسمع۔ یہ پہلے محلی کا بتایا تھا نا کہ السمیع البصیر، عالم کے ساتھ تفسیر کی ہے، حالانکہ سمع اور بصر اللہ کی صفت ہے۔ سمع کا تعلق ہوتا ہے مسموعات کے ساتھ، بصر کا تعلق ہوتا ہے مبصرات کے ساتھ، علم کا تعلق ہوتا ہے معلومات کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ دونوں کی جو ہے نا تفسیر عالم کے ساتھ کر کے نا عالم کے ساتھ کر دی، اور یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا یہ ذاتی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یا شاعرہ اور ماتریدیہ ان کے نزدیک یہ 7 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو ذاتی کہتے ہیں۔ کہہ دیتے ہیں کہ ہم 7 صفات کو مانتے ہیں، ان کی ہم طویل نہیں کرتے، لیکن ادھر ان کی بھی طویل کر لی ہے۔ ادھر سمع اور بصر یہ اللہ کی صفات ہیں، ان 7 کے اندر یہ ہیں 7 صفات، ادھر ان کی بھی طویل کر لی ہے، سمع بصر کی۔